صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آئیے اجرا قواعد کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم صاد کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو صاد کو پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ہم را کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر الف میں الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم طا کو بھی پر پڑھیں گے، اس لیے کہ طا بھی مستعلیہ میں سے ہے۔ لام متحرک کے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، یا میں مدہ ہوگا اس لیے کہ جب یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نون یہاں پر متحرک ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ متحرک ہے، یہ جو نون ساکن ہے تو اس نون ساکن کے اندر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار اس لیے ہوگا کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا عین آ رہا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عین متحرک ہے، متحرک کہتے ہیں جس پر حرکت ہوتی ہے، اور متحرک کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے تو میم ساکن ہے، تو میم ساکن میں یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی اس لیے ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ تا متحرک ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ عین متحرک ہے، لام متحرک ہے، اور یہاں پر یا کے اندر یا لین کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو یا واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو واو لین یا لین ہوتا ہے۔ تو یہاں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، اور یا لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ان قواعد کی روشنی میں ہم اب پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، صراط الذین، تلذین نہیں، پھر تا پڑھا جائے گا تو معنی فاسد ہو جائے گا، اس لیے طا پڑھیے۔ صراط الذین، لذین پڑھ دیتے ہیں، وہ سے لذین، زا نہیں ہے، یہ ذال ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، نرمی کے ساتھ۔ صراط الذین، صراط الذین انعمت، انعمت، عین کو برابر نکالیں گے، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آئیے یہاں پر بھی ہم اجرا قواعد کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یا میں دیکھیں گے آپ تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس یا کے اندر یا لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ را کو یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ لام ساکن ہے، ساکن والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ میم متحرک ہے، متحرک کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھا جاتا ہے۔ غائن اور ضاد دونوں مستعلیہ کے ہیں، ان دونوں کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ واو جو دیکھ رہے ہیں آپ، اس واو کے اندر واو مدہ ہوگا، اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یا با متحرک ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ عین متحرک ہے، لام متحرک ہے، دونوں کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پر یا کے اندر یا لین کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ
یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہ میم ساکن کے اندر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس میں غنہ نہیں کیا جاتا ہے۔ واو متحرک ہے اور لام متحرک ہے، دونوں کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ متحرک کے بعد میں اگر کوئی مشدد حرف ہو اور اس میں ایسا الف ہو تو وہ الف مدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مشدد حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت اہم قاعدہ ہے، اس کو آپ توجہ سے دیکھیے۔ یہاں پر قاعدہ ہوگا مد عارض کا، اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، تشدید اور جزم کو آپ سکون اصلی سمجھیے، سکون اصلی ہو تو مد لازم کا قاعدہ ہوتا ہے، اور مد لازم کو 3 الف کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں مد لازم کا قاعدہ ہم کر کے پڑھیں گے، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا تو یہاں پر 3 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، دعات کو تو ویسے موٹا پڑھیں گے، ہم مستعلیہ کا ہے۔ اور یہاں پر یا میں کون سا قاعدہ ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یا میں یا مدہ کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم اگر وقف کریں گے، کیونکہ وقف تو کریں گے کیونکہ جو آیت ہے یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ اس کو ہم ساکن اس لیے کریں گے، ولضالین سے ولضالین ہم اس لیے اس کو پڑھیں گے کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو تو اس کو ساکن کیا جاتا ہے۔ دیکھیے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش ہو کلمے کے آخری حرف پر، وہاں پر وقف کریں تو اس کو کیا کر دیں، اس کو ساکن کر دیں، ساکن۔ تو یہ ضالین سے ہم اس کو ضالین کر دیں گے۔ جب اس کو ہم ضالین کریں گے تو یہاں پر ایک قاعدہ پیدا ہوگا مد عارض کا۔ مد عارض کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی نہ تشدید ہو اور نہ جزم ہو، بس پہلے سے وہ متحرک مشدد یا کچھ بھی اس کو ہم نے جو ہے نا ساکن کیا ہے وقف کی وجہ سے، تو وہ ساکن ہوا ہے، وقف کرنے کی وجہ سے وہ ساکن ہوا ہے۔ تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض کا قاعدہ ہوگا، مد عارض کا۔ تو یہاں پر ہم نے اتنے سارے قاعدے سیکھے۔ یہاں غین کو پر پڑھیں گے یا لین ہوگا، را کو باریک پڑھیں گے، میم متحرک ہے، غین اور ضاد دونوں کو پر پڑھیں گے، یہاں واو میں مدہ ہوگا، با متحرک ہے، عین متحرک ہے، لام متحرک ہے، یا لین ہوگا، یہاں میم اخفاء شفوی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، دعات کو پر پڑھیں گے، یا مدہ ہوگا، حالت وقت میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ان تمام قواعد کی روشنی میں آئیے ہم پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تمام قواعد جو ہے نا آپ چاہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے، اور ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ نے اگر کوئی قاعدہ سیکھا ہے تو وہ بھی بتائیں، اور ہماری سکھانے میں کوئی کمی بیشی یا کسی طرح کوئی اور بہتری آ سکتی ہے تو اپنے مشورے سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔